اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا درس انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور تمام شرکاء کو جو میسج گیا تھا وہ گیا تھا کہ ہم سورہ قصص کا 7واں رکوع کریں گے، لیکن پچھلے ہفتے کیونکہ مولانا کی طبیعت ناساز تھی اس وجہ سے، اور انہوں نے حج سے متعلق اور ذوالحجہ سے متعلق بیان دینا تھا، درس دینا تھا، تو آج ہم اسی کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور آج کا درس قرآن کے 7ویں رکوع کی بجائے اسی موضوع پر ہوگا انشاءاللہ۔ تو پروگرام کا آغاز ہم انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ۔ جی مولانا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم مکرم بھائیو، گزشتہ درس قرآن کی اس مجلس میں حاضر نہیں تھا، اور اس مجلس میں فریضہ حج کے متعلق کچھ گزارشات جو ہے وہ عرض کرنا تھی۔ حج جو ہے اس کے مختلف موضوعات ہیں، اور ان موضوعات میں سے جو اہم ترین اس کا موضوع ہے وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج، حجۃ الوداع جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اس سفر حج میں آپ نے جو ہدایات اپنی امت کے لیے ارشاد فرمائیں، وہ ہدایات تا قیامت امت کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، کافی اور شافی۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا سفر حج جو ہے، اور پھر آپ کے ذات گرامی سے پوچھے جانے والے جو مسائل اور آپ کے جو خطبات تھے، اس پہ آپ کے سامنے گفتگو جو ہے وہ کی جائے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حج کے احکام وہ جانے والوں کو سیکھنے چاہیے، اور سال پہلے سیکھے جائے تو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر جو ہے حج کے وہ کچھ ایسے مسائل جو ہے جن پہ جو ہے اللہ کی توحید کا ذکر ہے، تلبیہ کا ہے، اور وہ بھی تقریباً حج پہ جانے والوں کے ساتھ ہی زیادہ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کے پاک پیغمبر کا آخری سفر حج ہے، اس کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے اس کے لیے اس کے اندر بے شمار ہدایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔
تو اس لیے آج کی اس مختصر مجلس میں اللہ کے پاک پیغمبر کے سفر حج حجۃ الوداع پہ جو ہے وہ مختصر گفتگو ہوگی۔ یہ سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ایک نام جو ہے وہ سورہ النصر ہے، جو اس کے اندر اذا جاء نصر اللہ کا لفظ جو ہے وہ آیا اس، اور ایک اس کا نام جو ہے حدیث پاک میں جو آیا ہے وہ التودیع ہے، الوداع کرنے والی، رخصت کرنے والی سورہ مبارکہ جو ہے، اور یہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے سب سے آخری سورہ مبارکہ ہے۔ اور جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے اپنے چند صحابہ کے سامنے جب اس کی تلاوت فرمائی تو آپ کے صحابہ میں سے بعض صحابہ آبدیدہ ہو گئے، اور کچھ جو ہے وہ خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کے فیصلے فرما دیے ہیں۔ اور مولانا علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ کوئی خاص فتح نہیں تھی، بلکہ یہ عمومی فتح تھی جو آئندہ جو ہے وہ آگے پوری دنیا میں جو ہے اسلام کے پھیلاؤ کے لیے تھی، خلفائے راشدین اور اہل ایمان کے ذریعے سے جو ہے۔ تو اس لیے یہ آخری صورت نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور اس کے بعد چند آیات نازل ہوئی ہیں، اور کچھ آیات کے کچھ ٹکڑے جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل طور پہ یہ صورت آخر میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ تو محترم بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور پھر سن 9 ہجری کا حج جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ اسلامی حکومت کے کو ذمہ داریاں اور کچھ جو ہے اس کا انتظام و انصرام جو ہے اس کو آپ نے ضروری سمجھا، اس لیے آپ نے اپنی طرف سے جناب صدیق اکبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا جانشین بنا کر جو ہے وہ امیر حج بنا کر سن 9 ہجری میں روانہ فرمایا تھا۔ اور پھر اسی وقت جو ہے سورہ البرات جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، یعنی سیدنا صدیق اکبر کے سفر حج پہ روانہ ہونے کے بعد تو پھر آپ نے ان آیات کو دے کر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے روانہ کیا تھا۔ اور جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے جناب ابو بکر صدیق کے قافلے کو ملے تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ امیر بن کے آئے ہیں تاکہ میں اپنی امارت سے دستبردار ہو جاؤں، یا آپ مامور بن کے آئے ہیں؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ نہیں، امیر تو آپ ہی ہیں، اللہ کے رسول نے آپ ہی کو امیر الحجاج امیر الحج بنایا ہے، میں تو مامور کی حیثیت سے جو ہے وہ ایک خاص اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ عرب میں دستور تھا کہ جب کو بڑا اہم ترین اعلان کسی کی طرف سے کرنا ہوتا، یعنی معاہدات کو توڑنا ہوتا، یا تو وہ خود شخصیت خود اعلان کرتی، یا اس کا کوئی قریبی ترین جو عزیز ہے اس کے ذریعے سے وہ اعلان۔ تو اس لیے آپ خود تو تشریف نہیں لے گئے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس اعلان کے لیے آپ نے جو ہے جو سورہ التوبہ کی پہلی چند آیات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا گیا ہے وہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ اور اس اعلان میں یہی تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اب یہ مشرکین سے بیزار ہے، اب جن لوگوں سے معاہدہ ہے انہوں نے معاہدہ توڑا نہیں ہے، وہ تو اپنے معاہدے کی مدت پوری کریں گے، لیکن جن سے آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے، جن سے معاہدہ
نہیں تھا اور یا جن سے معاہدہ تھا انہوں نے توڑ دیا تھا، ان کو 4 مہینے کی جو ہے وہ مہلت دی گئی، اور 4 مہینے وہ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر لیں، ورنہ ان کو اب حرم پاک میں رہنے کی اجازت نہیں۔ اور پھر رب تعالی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اب 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ جو موجود ہوگا، اللہ نے فرمایا جب یہ حرمت والے مہینے یعنی یہ ذی قعدہ اور یہ گزر جائیں گے ذی الحج، تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو پکڑو، قید میں ڈالو، یا ان کو جو ہے وہ قتل کرو۔ اور یہ حکم جو ہے عام مشرکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان خاص لوگوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ کے رہائشی تھے، جن کے اندر اللہ کے رسول تشریف لائے اور ان کے سامنے آخری حجت جو ہے دین حق کی پیش کر دی گئی تھی، تو یہ ان کے لیے جو ہے یہ حکم تھا۔ لیکن جب سن 10 ہجری آیا تو یہ چند مہینے چند دن پہلے سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی سمجھ لیا کہ اب اللہ کا پیغام آ چکا ہے، رخصت کا وقت قریب ہے، اور ان قریب میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، اللہ کا حکم یہ اس دنیا کو چھوڑنے کے بارے میں آنے والا ہے۔ اس لیے آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ایک دفعہ اپنی امت کے ساتھ مل کر جو ہے بیت اللہ کا حج جو ہے وہ آخری حج جو ہے وہ بھی ادا کر لیا جائے۔ اس لیے اس سفر حج کے لیے بہت بڑا اہتمام کیا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی بھی کلمہ گو، کوئی بھی عقیدت کیش جو ہے وہ اس سفر کی سعادت سے محروم نہ رہے۔ جو ہر صورت جا سکتا ہے اس کو اس سفر میں جانا چاہیے۔ اور پہلے آپ کی عادت شریفہ تھی کہ ازواج مطہرات میں سے قرہ اندازی کے ذریعے سے آپ ایک اپنی گھر والی کو اپنے ساتھ اپنے اسفار میں رکھتے تھے، لیکن اس سفر حج میں جو حجۃ الوداع کا سفر تھا، آپ نے عام اعلان کر دیا، سب ازواج مطہرات کو خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ سب جو ہے سفر میں جو پیغمبر کے ساتھ جائیں گے۔ اور سیدہ فاطمہ ان کے شوہر حضرت علی یمن میں تھے، اب اپنی بیٹی کو بھی تیاری کا جو ہے وہ حکم دے دیا۔ تو اس لیے اہل ایمان نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے اس حج کے لیے تیاری کی، تاکہ ہم اللہ کے پاک پیغمبر کی رفاقت سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو یہ 25 ذی قعدہ جو ذی الحجہ سے پہلا مہینہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں حج کے لیے روانگی کا اعلان فرما دیا، اور پھر 26 ذی قعدہ کی جو ہے وہ جب صبح ہوئی، آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، تو اللہ کے گھر کی زیارت کے شوق کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح جو ہے وہ چمک رہا تھا۔ وہ مسرتیں آپ کے چہرہ انور پہ جو ہے بیت اللہ کی زیارت کی وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ نے 26 کو غسل فرمایا، ظہر کی نماز کے بعد حمد و شکر کے ترانوں کے ساتھ جو ہے یہ خدا پرستوں کا قافلہ جو ہے وہ مدینے سے نکلا، اور 6 میل دور جہاں آج بھی مدینہ والے اور جو حجاج یہاں سے جاتے ہیں مدینہ سے واپس آتے ہیں تو احرام ذوالحلیفہ نامی جگہ جو ہے وہاں جا کر آپ نے قیام فرمایا، اور پھر صبح پھر 26 اور 27 ذی قعدہ کی جو ہے وہ صبح آپ نے دوبارہ غسل فرمایا، اور ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے جسم اقدس پہ جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ لگائی، اور پھر وہاں سے احرام باندھ کر جو ہے آپ نے آگے حج کا ارادہ فرمایا۔ اور آپ نے سب سے پہلے وہ تلبیہ جو عام حجاج اور
عمرہ کرنے والے نیت کے طور پہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک. جب آپ نے اس کی ابتدا کی تو آپ کی آواز کے پیچھے پھر ہزار ہا خدا پرستوں کی آواز جو ہے وہ بلند ہوئی اور یہ زمین و آسمان کا خلا اللہ کی توحید کے ترانوں سے بھر گئی. پھر آپ کا یہ سفر تقریباً 9 دن تک جو ہے وہ جاری رہا اور پھر 4 ذی الحجہ کو آپ صبح کے وقت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور داخلے کی کیفیت بڑی عجیب و غریب تھی. جب قریش کے وہ بنی ہاشم کے معصوم بچے جو ان میں سے کافی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، فتح مکہ کے دن تو تقریباً سبھی مسلمان ہو گئے تھے، وہ آپ کے استقبال کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلے تو آپ کے پیار اور محبت کی عجیب کیفیت تھی. آپ اپنی سواری سے جھک کر جو ہے ان معصوم بچوں کو اٹھا اٹھا کر کسی کو اپنے آگے کسی کو پیچھے جو ہے وہ بٹھا رہے تھے. یہ آپ کا جو ہے وہ عمل تھا، یعنی بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا جو ہے، اور آپ محبت کی جو ہے مکمل جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ بنے ہوئے تھے. اور پھر سب سے پہلے آپ نے مکہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا اور جب پہلی نگاہ کعبۃ اللہ پہ آپ کی پڑی تو آپ کی زبان اقدس سے بے ساختہ جو ہے یہ دعا نکلی، اے اللہ اس کعبے کو اور شرف عطا فرما، اللہ اپنے گھر کو اور عزت عطا فرما، اے اللہ اپنے گھر کو اور بلندیاں عطا فرما. اور پھر آپ نے طواف سے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا جو ہے وہ شروع فرمایا اور طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ ادا فرمائے. اور پھر جب آپ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، آج کل تو صفا پہاڑی وہ کاٹ دی گئی ہے لیکن اس وقت تو صفا پہاڑی اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود تھی اور اس پہ کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ سامنے جو ہے وہ نظر آتا تھا تو آپ کی زبان اقدس سے جو ہے وہ بارش کی طرح کلمات توحید جو ہے وہ جاری ہو گئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ آپ نے وہاں صفا پہاڑی پہ کعبۃ اللہ سے جب آنکھیں دو چار ہوئیں تو یہ دعا جو ہے آپ کی زبان اقدس سے نکلی. اور یہ پہلا کلمہ تو معروف و مشہور ہے جس کے اندر اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا جو ہے وہ ذکر ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت جو ہے وہ حدیث پاک میں آئی ہے. جس طرح ایک حدیث میں آیا کہ جو صبح اور شام جو ہے اس کلمے کو 10 مرتبہ جو ہے وہ ادا کرتا اپنی زبان سے پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اس طرح اللہ کے دربار میں ہے جس طرح اس نے بنی اسماعیل کی قوم کے، یعنی جو معزز ترین قوم ہے بنو ہاشم اور قریش جو ہے اس کے 10 آدمیوں کو جو ہے جو غلام تھے ان کو آزاد کروایا ہے. یعنی بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے یہ کلمہ جس کو ہم چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں. اور پھر آگے جو آپ نے دعا مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہی معبود ہے اور تو نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا ہے. انذر عبدہ نصر عبدہ، تو نے اپنے بندے کی مدد کی یعنی اپنے نبی کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور تو اکیلے نے ان لشکروں کو پاش کیا ہے. اب دیکھیے عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے.
حالانکہ آپ کی پوری زندگی کس جد و جہد سے گزری ہے اور کن مشقتوں سے گزری ہے، اور یہ تمام فتح مکہ ہو، بدر ہو، حنین ہو، احد ہو، تبوک ہو، آپ نے یہ تمام سفر بنفس نفیس جو ہے وہ کیے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، لیکن ان تمام فتوحات کو آپ اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی ذات کی طرف، کہ اللہ تو اکیلے نے ان لشکروں کو پاش کیا ہے، اگر تیری توفیق، تیری مدد جو ہے وہ شامل حال نہ ہوتی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے یہ سبق دیا ہے کہ بندے کو ہر وقت عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن آج تو آپ جانتے ہیں کہ معمولی سا کو کارنامہ سر انجام دے لے تو پھر وہ پھولا نہیں سماتا، ہم نے کیا نا جی، ہم نے ایسے کیا نا جی، ہم نے یہ کیا نا جی۔ تو یہ اللہ کے رسول کی عادت شریفہ، آپ کی سنت مطہرہ کہ اتنی بڑی کامیابیوں کو آپ اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد کی طرف ان کی نسبت کر رہے ہیں۔ پھر 8 ذی الحجہ کو آپ نے پھر جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے، اس لیے کہ آپ کا حج جو ہے وہ حج تمتع تھا، پہلے آپ نے عمرہ فرمایا، عمرے کے بعد جو ہے احرام کھول دیے گئے، پھر 8 ذی الحجہ کو جو ہے وہ دوبارہ احرام باندھا گیا، اور پھر کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے، اور پھر 9 ذی الحجہ کو جو ہے وہ آپ 8 ذی الحجہ کو مینا میں تشریف لے گئے، اور 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو صبح یعنی شروع وقت میں ادا کی گئی تھی، آپ میدان سے وادی نمرہ اور پھر آگے وہ دن ڈھلا، یعنی تو اس کے بعد جو ہے آپ عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے، اور اس وقت تقریباً آپ کی ذات گرامی کے ساتھ جو ہے 24 لاکھ خدا پرستوں کا مجمع جو ہے وہ ساتھ تھا، اس لیے کہ پورے بلاد اسلامیہ سے، یمن سے حضرت علی کو یمن سے بلایا گیا تھا، اور جہاں جہاں اہل ایمان ان کو پتہ چلا تو وہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو پھر اس وقت یہ زمین و آسمان کا خلا اللہ کی بڑائی کی صداؤں سے گونج رہا تھا، ہر طرف لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک جو ہے یہ صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ اور پھر میدان عرفات میں اللہ کے پاک پیغمبر کے اس امت کے حق میں جو آخری آنسو بہے وہ خطبۃ الحجۃ الوداع کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے تھے کہ اب یہ حکومت کا، دنیا کی دولت کا ایک سیلاب جو ہے وہ آ رہا ہے امت مسلمہ کی طرف، اس لیے آپ کے دل میں یہ اندیشہ تھا کہیں یہ دنیا کی محبت میں، مال و دولت اور اقتدار کی محبت میں ایسا نہ ہو کہ یہ آپس میں بکھر جائے اور پھر ان کے اندر کمزوری آ جائے، ان کی کمزوری کی وجہ سے اسلام کی جو ہے ترقی میں جو ہے وہ کمزوری اور رکاوٹ آ جائے گی۔ اس لیے پھر آپ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اتحادی امت کے موضوع کو اپنے سامنے رکھا، اور پھر نبوت کا پورا زور جو ہے اتفاق و اتحاد پہ جو ہے آپ نے صرف کر دیا اور لگا دیا۔ اور اس خطبہ حجۃ الوداع میں حمد و صلات کے بعد آپ کی زبان اقدس سے جو سب سے پہلی صدا بلند ہوئی، جس نے سب سننے والوں کو تڑپا کے رکھ دیا، وہ یہ تھی کہ لوگوں، میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تم اور میں اس میدان میں اب اکٹھے نہیں ہوں گے۔ گویا کہ یہ اپنے الوداع ہونے کا اعلان تھا کہ اب ان قریب میرا آخرت کا سفر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں میں
جو آپ کی محبت تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. جس طرح سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اللہ کی قسم، ایک آدمی بیابان جنگل میں ہو اور پیاس کی شدت سے اس کی زبان نکلی ہوئی ہو اور وہ موت کو سامنے پا رہا ہو، تو اس وقت جو اس کے دل میں پانی کی طلب اور خواہش ہوتی ہے، پانی سے جو اس کی محبت ہوتی ہے، کاش کے پانی ملے میں اپنی زندگی کو بچاؤں، فرمایا اس پیاسے سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں اللہ کے پاک نبی کی محبت اور پیار جو ہے وہ موجود ہے. اور ہر صحابی کا تقریباً یہی حال تھا. اور وہ واقعہ آپ نے سیدنا عمر کا آپ نے سنا ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو نہیں، وہ آپ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، تو انہوں نے آپ کی رخصتی کی جب خبر سنی تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب میری بینائی کو ختم کر دے، تیرا رسول نظر نہیں آئے گا تو اس لیے اب میں کسی اور چیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اور ان کی یہ دعا اللہ نے قبول کی، اللہ نے اسی وقت ان کی آنکھوں کی بینائی کو جو ہے وہ واپس لے لی. اسی طرح صحابہ کے اور بھی بے شمار واقعات ہیں آپ کے ساتھ محبت اور پیار کے. تو جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ تم اور میں کبھی اس میدان میں اکٹھے نہیں ہوں گے، پھر جس نے بھی سنا وہ تڑپ کے رہ گیا. اور پھر اس کی عجیب و غریبی حالت تھی وہ اللہ ہی جانتا ہے اور یہ تصور میں سمجھی جا سکتی. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو اس اجتماع کی غرض و غائد تھی، یعنی اتفاق و اتحاد کا جو ہے وہ سبق دینا، اس کو سامنے رکھا. اور پھر آپ نے فرمایا، لوگوں تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و ناموس ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ آج کا دن، یعنی وہ جمعے کا دن تھا، حجۃ الوداع جو آپ نے فرمایا. اور یہ آج کا مہینہ ذی الحجہ، یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کے اندر لڑائی جھگڑا فساد قطعی طور پہ حرام تھا. یعنی ان 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے جو محترم مہینہ تھا، جو پہلے دور سے جو ہے یہ محترم چلا آتا تھا. اور فرمایا یہ شہر مکہ اور یہ میدان عرفات جو ہے، جس طرح تمہارے دلوں میں ان کا احترام ہے، اسی طرح تمہارے مال اور خون اور جان آپس میں ایک دوسرے کا اسی طرح احترام ہونا چاہیے جس طرح تم یوم کے دن کی جو ہے فضیلت مانتے ہو اور اس کی بے حرمتی پسند نہیں کرتے. شہر مکہ جو حرم ہے اور جس میں لڑائی جھگڑا منع ہے، جس طرح ان کا احترام اسی طرح مسلمانوں کے مال جان خون کا جو ہے تم پہ احترام فرض ہے اور واجب. اور پھر اسی نقطے کے اوپر مزید زور دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں تم نے آخر کار اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کے سامنے تم نے اپنے اعمال کی جو ہے وہ جواب دہی کرنی ہے. اللہ نے تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس کرنی ہے. خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دیں. یعنی یہ اتفاق و اتحاد کی تعلیم دی جا رہی. اور پھر اس اللہ کے پاک پیغمبر کے اس فرمان کو، آپ کے اس اعلان کو جس نے بھی سنا تو وہ تڑپ کے رہ گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہم سنتے ہیں تو فطرتی دل ہمارے نرم ہوتے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات یقیناً وہ تو دلوں کو پانی پانی جو ہے وہ کر دیتی تھی. اور پھر آپ نے فرمایا پاسماندہ جو طبقات ہیں ان کے بارے میں توجہ فرمائی، لوگوں اپنی بیویوں کے
بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو اپنے گھر میں جو ہے وہ داخل کیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے نام پہ، اللہ کے اذن سے ان کا جسم تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے، اب وہی کچھ ان کو کھلاؤ جو خود کھا، وہی پہنو، یعنی اپنی استطاعت کی حد تک جو ہے با فراغت کھانا، اور جو ہے وہ ان کا رہنا سہنا جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہے۔ اور فرمایا ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ تمہارے بستر پہ کسی اور کو نہ آنے، یعنی اپنی عزت کی یہ حفاظت کریں جو ہے، جو تمہارا حق ہے ان کے جسم پہ، یہ کسی اور کو جو ہے اس کی طرف جو ہے یہ مائل نہ ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے غلاموں کے بارے میں فرمایا، فرمایا ان غلاموں کو جو خود کھاؤ وہی کھلاؤ، جو خود پہنو وہی پہنو جو ہے، اس لیے کہ آپ کی ذات گرامی کے تشریف لانے سے پہلے ان بیچارے غلاموں کی تو حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی جو ہے، اور ان پہ بہت ظلم اور زیادتی ہوا کرتی تھی، لیکن آپ نے اپنے آخری پیغام میں فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے جیسے انسان ہیں، اور ان کے ساتھ زیادتی مت کرو، خود جو کھاؤ وہی ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو یہ ان کو بھی جو ہے وہ پہناؤ۔ اور پھر اس کا اثر جو ہے جو صحابہ پہ ہوا وہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا، یعنی اس کے بعد غلاموں کی عزت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اور پھر عرب کے اندر جو ہے فساد اور لڑائی جھگڑے کے دو بڑے بڑے جو ہے وہ سبب تھے، پھر ان کی طرف جو ہے آپ نے توجہ فرمائی۔ ایک تو سود کے مطالبات، اگر کسی نے کسی کو سود پہ رقم دی ہے اور پھر اس کے مطالبہ میں جو ہے پھر وہ لڑائی اور جھگڑے ہوتے تھے، اور ایک مقتولوں کا انتقام۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا رسم و رواج یہ تھا کہ اگر کسی قبیلے کا آدمی مارا جاتا تو پھر اس کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے پھر ہزار آدمی اور جو ہے وہ مارے جاتے تھے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جو فساد کا سبب تھی، ایک سود کے مطالبات اور ایک مقتولوں کے انتقام کا جو ہے وہ جذبہ۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا جو سود ہے اس کو معاف کرتا ہوں، یعنی سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ مالدار آدمی تھے، اور اسلام سے پہلے انہوں نے بھی بے شمار لوگوں کو پیسہ جو ہے، اس لیے کہ اسلام سے پہلے تو یہ کاروبار تھا، دیا ہوا تھا، فرمایا آج میں ان کا جو سود ہے اس سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا مقتولوں، آپ کی برادری بنو ہاشم کا ایک فرد جو ہے حارث نامی ایک دوسرے قبیلے نے قتل کر دیا تھا، ابھی اس کا انتقام اور اس کا بدلہ، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے مقتول کا خون جو ہے وہ قاتلوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے ابتدا جو ہے وہ اپنی ذات گرامی سے جو ہے وہ کی تھی۔ ربیہ بن حارث جو ہے وہ اس کا نام تھا، حذیل قبیلے نے اس کو قتل کیا تھا، تو آپ نے پہلے اپنے خاندان سے جو ہے وہ اس کی ابتدا کی۔ اب جب یہ سود اور خون کے جو ہے معاملات پہ آپ نے ہدایات ارشاد فرما دی، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا کہ قرض جو ہے وہ ادا کیے جائیں، اس لیے کہ اگر کوئی قرض لے لیتا، اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں لیکن واپسی اس قرض کی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور پھر اسی قرض کے مطالبہ کی واپسی پہ جو ہے قتل بھی ہو جاتے ہیں، دونوں طرف سے لڑائی اور جھگڑا اور فساد بھی۔ جس طرح سیانے لوگ آج کہتے ہیں کہ قرض دینا جو ہے یہ دلیری ہے، اور قرض لینا جو ہے یہ
حکمت کی بات ہے، اس لیے آپ نے یہ اپنی امت کو ہدایت دی کہ قرض جو ہے اس کی واپسی یقینی ہونی چاہیے، اور فرمایا پھر حسب و نسب اس کے جو جھگڑے تھے اور جو جاہلیت کی جو ہے وہ رسم و رواج تھے کہ فرمایا بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، ورنہ وہ بچے پیدا ہوتے تو بڑے بڑے سردار جو ہے وہ تو کہتے یہ تو میرا بچہ ہے، حالانکہ وہ منکوہا کسی اور کی ہوتی۔ یہ مکہ مکرمہ میں اور آگے پیچھے جو ہے یہ عام رواج تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، یعنی جس کی منکوہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ اسی کا جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کسی لڑکے کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی نسبت باپ ہونے کسی اور کی طرف اپنے باپ کے علاوہ جو ہے، اور اسی طرح غلام جو ہے وہ اپنا غلام تو کسی کے لیکن اپنی نسبت جو ہے وہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ کرے۔ اور عورتوں کو جو آپ نے نصیحت فرمائی کہ شوہر کا مال جو ہے شوہروں کی بغیر اجازت کے اس کو خرچ نہ کیا جائے۔ ہاں، یہ جو عام طور پہ چھوٹا موٹا خرچ ہوتا ہے اس کی اور بات، لیکن یہ بڑے بڑے اخراجات جو ہے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نہ دیا جائے۔ اور فرمایا جو مانگی ہوئی چیزیں ہیں ان کو واپس لوٹایا جائے۔ لیکن آج کل یہ بھی بیماری ہے نا کہ ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، خصوصاً کتاب مانگتے ہیں تو پھر واپسی بھول ہی جاتے ہیں۔ تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز مانگ کر استعمال کرتے ہیں تو پھر احتیاط کے ساتھ اس چیز کو واپس بھی لوٹایا جائے، حالانکہ اس کو بھول جایا جائے۔ اور فرمایا کہ ضامن جو ہے وہ تاوان ادا کرنے کا ذمہ دار ہے، لیکن آج ضامن لوگ بن جاتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری کو پھر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اور اس کی تازہ مثال جو ہے وہ شہباز شریف جو ہے وہ ضامن بنے تھے اپنے بڑے بھائی کی واپسی کے، لیکن اب بھول گئے ہیں جی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، ورنہ بے شمار اور ایسے واقعات ہمارے معاشرہ میں ہیں جو لڑائی اور جھگڑے کا جو ہے باعث بنتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ضامن بنا ہے کسی معاملے میں کسی کا تو اب وہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اس ضمانت کو جو ہے وہ پورا کرے۔ اب جب یہ اہل عرب کے اندر یہ جو کمزوریاں تھیں آپ نے ان کی طرف جب توجہ دلائی تو اس کے بعد جو صدیوں بعد جو ہے اہل ایمان کے اندر تفریق پڑنے والی تھی اس کی طرف جو ہے آپ نے توجہ فرمائی۔ فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر پیدائشی لحاظ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پیدائشی لحاظ سے سب آدم کی اولاد ہیں، جس طرح تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی سب آدمی پیدائش کے لحاظ سے جو ہے وہ برابر ہے، کوئی اونچ نیچ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور فرمایا ہاں بڑائی کی صرف ایک ہی علامت ہے اور وہ ہے تقوی اور وہ ہے پرہیزگاری، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ورنہ یہ جو برادریاں، اور آج آپ جانتے ہیں کہ یہ جو برادریوں کا چکر ہے، ہر برادری اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں سپر سمجھتی ہے، حالانکہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے یہ اس وقت جو ہے ارشاد فرما دیا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر۔ اور آپ عرب بھی آج دیکھیں نا، اگر وہ جو سرخ رومال اپنے اوپر لیتے ہیں
وہ اگر کوئی دکان سے وہاں یہ اجمی آدمی خریدتا ہے تو وہ اس کو برا محسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نشان ہے، یہ ہماری شان ہے، اور تم اس قابل نہیں ہو کہ یہ سرخ قسم کا لباس جو ہے وہ تم اپنے اوپر اوڑھو۔ اور یہ واقعات جو ہے حاجیوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اسی عرب کے اندر جو ہے آج دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ غلامی کا سلسلہ ہی تقریباً جاری ہے۔ وہ ایک کفیل ہوتا ہے اور وہ اس کے سیاہ و سفید کا جو ہے وہ مالک ہوتا ہے، اور بغیر کچھ کیے جو ہے وہ ان مزدوروں سے جو ہے وہ پیسے لوٹ رہے ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب کسی کو کسی کے اوپر پیدائشی لحاظ سے کوئی فضیلت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، ہاں تقوی اور پرہیزگاری کی، دینداری کے لحاظ سے جو تم میں سے اعلیٰ ہے وہ اعلیٰ ہے۔ اور پھر آپ نے بڑے زور دے کر فرمایا کہ تمہارے اندر میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھنا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو پھر گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے زندگی کے معاملات میں اس قرآن حکیم سے کتنی جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بیاہ شادیاں، اور پھر غم کی مجالس، پھر اور معاملات، دیکھیے ہم قرض دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ قرض دیتے وقت اس کو لکھ لیا کرو اور 2 گواہ بھی بنا لیا کرو۔ مولانا علیہ رحمہ نے سورہ البقرہ کے اس آخری رکوع میں یہ بات تعریف فرمائی ہے کہ جو قرض دیتا ہے گواہ نہیں بناتا، تحریر نہیں کرتا، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آج ہم دوستی کی بنا پر جو ہے وہ اعتماد کرتے ہوئے قرض، اور پھر جو قرض لینے والا وہ بھی محسوس کرتے ہیں یار آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے کہ میں آپ کو واپس لوٹاؤں گا، آپ مجھ سے لکھوا رہے ہیں، تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ نے اپنے بھائی کو بھی قرض دینا ہے 2 گواہ، اور قرض جو ہے اس کی جو واپسی کی مدت ہے وہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے، تاکہ بعد میں قرض کے واپسی کے مطالبے پہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی نزاع اور جھگڑا نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا عملی پروگرام اتفاق و اتحاد کا جو آپ کی ذات گرامی نے اپنی امت کو دیا، فرمایا لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اب تم خوش دلی کے ساتھ جو ہے اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج اگر توفیق ہو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ نکالو، خواہ کتنی ہی زیادہ جو ہے وہ تمہارے مال سے۔ تو یہ اللہ نے جو 5 کے بنیادی ارکان ہیں ان کی طرف توجہ دی۔ اب اگر آپ غور فرمائیں نا تو نماز یہ بھی اتفاق و اتحاد کا سبق دیتی ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نماز کو نماز سمجھ کر جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، بلکہ نماز میں حکم تو یہی ہے۔ آج کل تو چلو کرونا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، ٹخنے سے ٹخنا ملا ہوا ہو، اور پھر اندر سے دل بھی جڑے ہوئے، اور پھر جب نماز ختم کرنے کے بعد ہم سلام پھر کہتے السلام علیکم، تو پھر حکم یہ ہے کہ تمہارے دل میں نیت یہ ہو جو میری دانی جانب اہل ایمان یہ مسجد میں نمازی ہیں، اور پھر اس سے آگے اس سے پیچھے ہے آخری کونے تک، یعنی فرشتے اور اہل ایمان جن اور انسان، اللہ سب پہ سلامتی بھیج۔ اسی طرح بائیں جانب، اور اگر کوئی امام کے پیچھے جو ہے وہ بالکل محاذی طور پہ کھڑا ہے
تو اس کو دونوں طرف امام کی نیت کرنی چاہیے، اور امام کو جو ہے وہ دونوں طرف اس پیچھے والے کی اور ایک طرف دانے جان اور بائیں جانوں والے، یہ سلام پھیرتے وقت جو ہے یہ نیت کرنا کہ اللہ سب پہ سلامتی ہو، سب کو امن ہو اور سب پہ تیری مہربانی ہو، یہ نیت کرنا یہ ضروری ہے نماز کو ختم کرتے وقت۔ لیکن آج ہم ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور اندر سے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، تو اس میں بھی اتفاق و اتحاد ہے۔ اور رمضان میں بھی دیکھیے پوری دنیا میں جو ہے ایک وقت سحری، ایک وقت افطار کرنا، یہ بھی پیار اور محبت کی، اور نبی پاک نے فرمایا خیر خائی کا یہ مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کی مدد کا مہینہ ہے۔ اور پھر زکوٰۃ، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جس کو دیتے ہیں اس کی خدمت ہے، اس کے ساتھ خیر خائی ہے، نہ کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی احسان ہے۔ اور حج، یہ بھی پھر ساری دنیا سے اہل ایمان وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی آج کے اس دور میں بھی کوئی بڑا بدبخت ہوگا جو وہاں بھی جا کر غصہ اور ناراضگی، ورنہ اگر کسی کو زیادتی بھی تو وہ جس سے زیادتی ہوتی ہے وہ آگے سے کوئی بات نہیں جی میں نے معاف کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں امت کے لیے اتفاق کو اتحاد پیدا کرنے کی فرمایا، یہ کام کرو تو پھر اپنے اللہ کی جنت میں سکون اور آرام کے ساتھ داخل ہو۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، لوگو میرے بارے میں ایک دن تم سے پوچھا جائے گا اور تم کیا جواب دو گے میرے بارے میں۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ حیران و پریشان ہو گئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر مجمع خاموش تھا، پھر آپ نے اس بات کو دہرایا، بتاؤ نا میرے بارے میں کیا کہو گے، پھر بھی خاموشی تھی، پھر بار بار آپ نے بتاؤ نا، ابھی بتاؤ، پھر سب پکار اٹھے انک قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اس امانت کو ادا نہیں کیا، ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے نصیحت نہیں فرمائی بلکہ نصیحت کا آپ نے حق ہی ادا کر دیا ہے۔ جب وہ 1,24,000 مجمع جو آپ کے سامنے، جب اس کی یہ شہادت آپ کے سامنے آئی تو پھر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف 3 مرتبہ اٹھی اور 3 دفعہ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر پھر اس مجمع کی طرف اشارہ کیا، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے بندے یہ شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا جو فریضہ تھا اس کو پورا کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا اچھا اب جو تم موجود ہو تمہاری ذمہ داری ہے اس اللہ کے دین کے پیغام کو ان غائبین تک پہنچانا، اگرچہ تمہارے پاس اس دین کی ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا ایک معنی اور مفہوم جو ہے محدثین یہ لیتے ہیں کہ وہاں جو موجود تھے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو جو اس وقت لوگ غائب تھے ان تک، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس وقت موجود تھے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کے آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا انتظام کرنا جو ہے، یہ دونوں اس کے معنی اور مفہوم ہے کہ اب اس پیغام کو تم نے آگے جو ہے غائبین تک جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی استطاعت کی حد تک اس اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے والے بن جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پہ فرض ہے، اور جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی انتظام کریں
تاکہ یہ دین ان میں بھی جاری اور ساری رہے۔ اور پھر آپ ابھی اونٹنی پہ سوار تھے، خطبہ حجت الوداع کے بعد جو ہے جبرائیل امین یہ آخری آیت جو ہے تکمیل دین کی لے کر تشریف لائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ جب آپ اتنی بڑی دولت انسانوں کو دے کر اس دنیا سے جا رہے تھے جو قرآن حکیم کی صورت میں تھی، شریعت کی صورت میں تھی، تو کہتے ہیں میں نے آپ کے اونٹنی پہ جو ساز و سامان تھا اس پہ غور و فکر کیا تو وہ 2 درہم سے زیادہ کا ساز و سامان موجود نہیں تھا جس اونٹنی پہ بیٹھ کر آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور جس اونٹنی پہ جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں تکمیل دین، اتمام نعمت کا جو ہے یہ اعلان ہو گیا تھا۔ تو یہ چند گزارشات تھی، اور اس کے بعد پھر جب آپ منا واپس آئے وہاں بھی آپ نے کچھ ارشادات فرمائے، اور پھر مدینہ منورہ لوٹنے کے بعد جلدی ہی جو ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کے آخری دنوں میں جو ہے آپ کی بیماری کا آغاز ہوا، اور پھر ربیع الاول کے مہینہ میں آپ اس دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ تو یہ چند گزارشات تھی، اور یہ آپ کا حجت الوداع کا خطبہ جو ہے یہ اب بھی پوری دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے جو ہے اتفاق و اتحاد کا ایک عظیم پیغام ہے، اور زندگی کا بہترین جو ہے یہ دستور ہے، اس پہ عمل کیا جائے تو آج بھی ہمارے جھگڑے اور فسادات جو ہے یہ ختم ہو سکتے ہیں، آرام و سکون کی زندگی میسر آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو زندگی کے ہر معاملے میں اپنا نبی پاک کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ مولانا خالد محمود صاحب۔ آج کے درس کے حوالے سے شرکاء کے اور بھائیوں کا اگر کوئی سوال ہو ان کے ذہن میں تو وہ زوم میں جو ہاتھ اٹھانے کا جو آپشن ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں اور مائک آن کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جب تک ساتھیوں کے سوال آتے ہیں تو مولانا میرے 2 سوال ہیں۔ جی فرمائیں جی۔ سب سے پہلے تو عورتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جی کہ ان کے ساتھ بار بار اس چیز کی تلقین ہمیں ملتی ہے خطبے میں کہ عورتوں کے ساتھ کس قسم کا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے، اور اس کی آج کل کی جو ہمارے ہاں جو ایک ترتیب ہے جی اس پر کس حد تک ہم عمل کر رہے ہیں اور کس حد تک ہم عمل نہیں کر رہے۔ جی آج کل تو معاملہ سچی بات یہ ہے کہ الٹ ہوا ہے، لیکن آج بھی جو قبائلی لوگ ہیں نا جی وہ تو اپنی عورتوں کی اسی طرح انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے جو پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہے۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے پڑھا ہے کہ بلوچستان اب شاید حالات بدل چکے ہوں، لیکن وہ عورت کو جوتی نہیں پہننے دیتے تھے کہ یہ کسی کو دیکھ نہ لے، اور یہ جب جوتی نہیں ہوگی تو نیچے دیکھ کر چلے گی اس لیے کہ کانٹوں سے اپنے پاؤں کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ حاضر قیاس جو ہے، اور یہ دور بھی گزرا ہے کہ اپنے دشمن کو مارنے کے لیے اپنی بیوی کو قتل کیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لٹا دیا۔ تو یہ ظلم اور زیادتی تو قبائلی علاقوں میں جو ہے وہ آج بھی شاید جاری اور ساری ہے، لیکن بعض جو خواتین سر چڑھی ہوئی ہیں اور خود ایسی جو ہے وہ سرکش ہو گئی ہیں، تو ان کے بارے میں نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے معاملات خواتین کے ہاتھ میں آ جائیں تو پھر زمین کا اوپر کا حصہ اس سے نیچے والا حصہ تمہارے لیے بہتر ہے، مر جانا ہی بہتر ہے۔
یعنی افراط و تفریط کا آج جو امت جو ہے وہ شکار ہے. یعنی وہ اعتدال جو اللہ کے پاک پیغمبر نے تعلیم دی تھی وہ نہیں ہے. تو باقی جو اچھے گھرانے ہیں وہ الحمدللہ نبی پاک کے ان ارشادات اور فرمودات پہ عمل کر رہے ہیں. وہاں آرام و سکون ہے, کوئی ایسی جھگڑے مڑگڑے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے. وہ میرے ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ شیخ میری 2 بیویاں ہیں اور ایک ہی جگہ رہتی ہیں, کبھی کوئی کسی کے ساتھ جو ہے ان کی ٹھن بن نہیں ہوئی, بلکہ ایک دوسرے کے بچوں کو جو ہے اپنا بچہ سمجھ کر جو ہے وہ ان کی خدمت کرتی ہیں جی. تو جو دیندار گھرانے ہیں وہ تو جس طرح نبی پاک نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھائی کرنے والا ہوں. جی جی بہت شکریہ. کیونکہ اس حوالے سے جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں, یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ خاص طور پہ ساس اور بہو والا جو معاملہ ہے یا ایک بیوی والا جو معاملہ ہے, اس میں یہ شاید اگر میں بہت زیادہ اس کو بڑھا نہیں رہا تو 90% گھروں میں تو یہ معاملات ہیں کہ وہاں پر جو عورت ہے وہ اس چیز کا شکار ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی اسی اس میں آتا ہے کہ یا یہ ایک مختلف معاملہ ہے؟ جی اصل میں اس میں بھی افراط و تفریط ہے نا جی. بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ بہو سر پہ چڑھ جاتی ہے اور وہ ساس کو جو ہے اپنے شوہر سے اس کے بیٹے سے ذلیل کرواتی ہے. جس طرح کئی بوڑھیوں کو جو ہے وہ بوڑھوں کے گھر میں لوگ پہنچا دیتے ہیں اپنی ماں پہ, یہ نیٹ پہ جو ہے چیزیں. اور بسا اوقات جو ہے ساس جو ہے وہ بہو پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں, اور بیوی جو ہے اس کا یہ حق ہے شرعی طور پر جو ہے اس کو علیحدہ مکان دیا جائے, علیحدہ رہائش دی جائے, اور اس کو اخراجات ماں باپ کی جو ہے وہ ویسے. لیکن بعض وقت جو شوہر اور مرد یہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں تو نے میری ماں کے ساتھ رہنا ہے, ماں کی خدمت, یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے. یہ اس کا جو ہے حق ہے کہ اس کو علیحدہ جو ہے وہ مکان دیا جائے, رہائش لی جائے. اگر کوئی ساتھ رہتی ہے تو پھر اس کی سعادت ہے, اگر نہیں رہتی علیحدہ رہنا چاہتی ہے تو اس کو علیحدہ دیا جائے. لیکن ماں باپ کی گستاخی جو ہے یعنی یہ اس معاملے میں بھی دونوں طرف سے افراط و تفریط کا امت جو ہے وہ شکار ہے. اور جو اچھے گھرانے ہیں الحمدللہ ان کے اندر تو ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. دوسرا میرا سوال قربانی سے متعلق ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس میں ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ایک شخص بکری کے سامنے اس چھری تیز کر رہا تھا اس کو ذبح کرنے کے لیے, تو آپ جی نے اس کو مذمت کیا اور اس سے کہا کہ تم نے اس کو 2 دفعہ ذبح کیا, ایک یہ چھری تیز کرتے ہوئے اور ایک جب اس کو واقعی اصل میں ذبح کیا. تو جی جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جانوروں کو کس طریقے سے ہم نے ذبح کرنا ہے, اور ان کو ذبح کرتے وقت بھی ہم نے ان کے احساسات اور ان کے جذبات کا, جانوروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے. بالکل اور صحیح. اسی طریقے سے لیکن ایک اور واقعہ حجت الوداع کے حوالے سے ہی بیان کیا جاتا ہے جو کہ اس حدیث کا بالکل مخالف ہے. جی جی جو کہ اس حدیث کے بالکل مخالف ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے. جی تو اب وہ 100 اونٹ تو ظاہری بات ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے سامنے ہی ذبح کیے ہوں گے, تو پھر یہ تضاد ایسا کیوں ہے؟ جو آپ نے پہلی بات کہی ہے نا جی, وہ حکم یہی ہے کہ جانور کے سامنے جو ہے اس کے ذبح سے پہلے کو, اس لیے ان کو بھی رب تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے, اور یہ دیکھنے میں بات آئی ہے کہ اگر دوسرا جانور ان کے سامنے ذبح کیا جائے تو وہ جس کو بعد میں باری ہے وہ پریشان ہوتا ہے, وہ بڑا تڑپ رہا ہوتا ہے جی. لیکن جہاں تک ان اونٹوں کا تعلق ہے
وہ تو سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے نا جی کہ کھلے جنگل میں کھلے ہوئے تھے اور ان میں سے ہر ایک اونٹ جو ہے وہ اپنی باری سے پہلے اپنی گردن پہلے پیش کر رہا تھا، یعنی اونٹ بھی یہ سمجھ رہے تھے. جس طرح نبی پاک نے فرمایا کہ نافرمان انسان کے علاوہ ساری کائنات جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جب اللہ کے رسول کو رسول ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں تو پھر یقیناً جو ہے رسول کا جو احترام ہے وہ بھی اس کائنات کے، جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں مجھے سلام کہتے تھے جو ہے، تو وہاں تو یہی کیفیت تھی کہ ہر اونٹ جو ہے پہلے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. حالانکہ ایک اونٹ کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور وہاں تو 100 اونٹ تھے اور پھر وہ کھلے ہوئے، یعنی باندھا ہوا بھی ان کو نہیں تھا، خود بخود اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. اس لیے وہ اس چیز سے مستثنا ہے جی، اللہ کے رسول کی ذات گرامی کی وجہ سے. یعنی کہ وہ جو 100 اونٹ ذبح کرنے والا جو واقعہ ہے وہ اس پر نہیں آتا. ہمیں ہر حال میں جانوروں کو جی ہاں. اس طریقے سے ہی ذبح کرنا ہے کہ جو ان کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور ان تمام چیزوں کا ہم نے جانوروں کے احساسات اور ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے. وہ جس طرح جی حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی جو اونٹنی تھی اس نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، بس اسی غم میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اللہ کے رسول کا مقام تو بہت بلند ہے نا جی. صحیح، کیونکہ اب ہم جس طرح ہمارے ہاں قربانی کا جو عید بلکہ گزرتی ہے. دیکھے وہ تو جانور تھے نا جی، رسول اللہ کی ذات گرامی کے لیے تو انسان فخر محسوس کرتا تھا نا کہ اپنی جان قربان کروں. ہاں جی. یہ اوت کا جو واقعہ ہے کہ سامنے سے تیر آ رہے ہیں اور وہ اپنے جسم پہ جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ان کو جھیل رہے ہیں اور ذرا بھی اپنے جسم کو آگے پیچھے جنبش نہیں دیتے. جو حضرت اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ تیروں کو روکتے شل ہو گیا تھا لیکن آگے سے ہٹایا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی حفاظت ہو رہی ہے. اگر کسی انسان کو اللہ کے رسول کہتے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے، جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کیا ہے تو وہ اور معاملہ ہے جی. ویسے حکم جو ہے وہ یہی ہے جو آپ نے کہا ہے. جزاک اللہ. اور اس میں کیونکہ ہمارے ہاں قربانی اس عید پر جس طریقے سے جانور قربان کیے جاتے ہیں اور جس طریقے سے وہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ تو میرے خیال سے بالکل بھی ان تعلیمات پر پورا نہیں اترتا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. جی. تو ان چیزوں کا بھی، اور ہمارے ہاں اکثر جو پولٹری کی جو دکانیں ہیں جو برائلر لوگ بیچتے ہیں، انہوں نے پیچھے ہی پنجرے میں مرغیاں رکھی ہوتی ہیں اور ان کے سامنے ہی وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے جی وہ تو ظلم کرتے ہیں نا جی کہ وہ تو چھری چلاتے ہیں اور وہ ایک ڈرم سا رکھا ہوا تھا وہاں پھینک دیتے ہیں، وہیں بیچاری وہ تڑپ تڑپ کے جو ہے، اور اگر وہاں ان کے ذبح کے وقت کو آدمی دیکھے تو اس کو تو کھانے کا ہی جی نہیں چاہتا جی. جس طرح وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور پھر وہ چوزے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں جی، ان میں دھوپ اور سردی میں جو ہے نہ ان کے کھانے کا نہ پانی کا. حالانکہ حکم یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے ان کو پانی پلا لو تاکہ پیاسے ان کی جان قربان نہ ہو. یہ تو صحیح. حالات ہی بدل گئے ہیں نا جی. جی، یہ سوال بس اسی لیے ذہن میں ابھرا تھا کیونکہ ہمارے ہاں اکثر جو لوگ ایک سے زیادہ قربانی کرتے ہیں وہ اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھتے، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے یا ان کو تھوڑا سا بتایا جاتا ہے تو وہ جواب میں یہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور نے 100 اونٹ ذبح کیے تو اس لیے ہم بھی اسی پر عمل کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے نا، یہ تو قربانی کے جانوروں کو باندھتے ہیں پھر گراتے ہیں پھر وہ تڑپتا ہے. حضور نے جو ذبح کیے تھے وہ تو خود بخود اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے نا جی. اس لیے فرق ہے. میں جی. پچھلے سال وہی تھا تو میرے بھائی نے وہاں 4 قربانیاں کی تھیں تو اس نے دوسرے جانور بالکل علیحدہ باندھے ہوئے تھے، یعنی جہاں قربانی تھی تاکہ ان کو نظر بھی نہ آئے جی. صحیح ہے. اور ٹھیک ہے، دوسرے جزاک اللہ خیر. جانوروں سے بھی جو ہے بہت دور تاکہ ان کو احساس نہ ہو. اور پھر پہلے ان کو پانی پلایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ
تو لوگ ایسا کرتے ہیں جن کو سمجھ بوجھ ہے، لیکن شہروں میں جو ہے یہ ہے مسئلہ جی، لیکن احساس نہیں ہے. اور تیسرا سوال ابھی میرے ذہن میں آیا. جی سب سے بڑا جو ہمارے ہاں قربانی کے بعد جو مسئلہ ہوتا ہے وہ صفائی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ قربانی کرنے کو تو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن جو اس کے بعد جو اس کی گندگی ہوتی ہے، جو اس کا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ آپ بالکل اس سے آگاہ ہوں گے. تو ایسی صورت میں اس قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے جی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں چھری یا چاقو ہے نا، تو اس نے کسی مجمع میں سے گزرنا ہے تو وہ جو چاقو کا دست ہے اس سے نہ پکڑے، بلکہ اس کا جو آگے وہ چنج ہوتی ہے وہاں سے پکڑ کے گزرے. حالانکہ اس نے مارنی نہیں ہے، لیکن اندیشہ ہے کہ کہیں کسی کو لگ نہ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو. اب وہ جو آلائش وہاں پھینکتے ہیں جس سے بیماریاں پھوٹتی ہیں، تو وہ تو سراسر ناجائز کام ہے نا جی ان کے لیے جو ہے. اور پھر گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کسی انتظام کیا جائے جی. تو یہ غلط بات ہے. کئی دفعہ یہ وہ اسرار جو ہے اس نے بڑی کوشش بھی کی ہے، تھیلے بھی لے کر گیا ہے، خود بھی ان کو ڈالا ہے، لیکن لوگ نہیں پرواہ کرتے جی. جس طرح لوگ مسجد میں نہیں آتے جی، اور جمعے پہ بھی آتے ہیں تو آخر میں جب خطبہ ہونے والا ہوتا ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ اس کی جو بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے جو مذہبی طبقے میں جو ہمارے یعنی کہ جو خطبات ہوتے ہیں مساجد میں، جو امام ہیں یا جو لوگ جمعے کے دن بھی وہ کافی خطبات دیتے ہوئے سنت ابراہیمیہ پہ بہت زور دیتے ہیں، لیکن وہ یہ شور آ رہا ہے کافی. لیکن وہ یعنی کہ قربانی کرنے پر تو بہت زور دیا جاتا ہے، لیکن صفائی والے معاملے پر میں نے بہت کبھی شاذ و نادکاش تک میرا نہیں واسطہ پڑا کہ کسی خطیب نے، کسی امام نے خطبے کے دوران اس چیز پر زور دیا ہو کہ اس چیز پر بھی توجہ دی جائے. تو میرے خیال سے یہ اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. جی صحیح ہے، دینی چاہیے جی. بہت شکریہ مولانا. ریاض صاحب کا سوال ہے. جی ریاض جی صاحب جی مائک آن کر فرمائیں لیں. جی. جی مولانا محترم، میرا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو خوشبو کا ہے اس حوالے سے سوال ہے کہ وہ عمرہ کے لیے خوشبو اور وہ کس سوچ کے تحت خوشبو لگائے گی اس کی طرف تھوڑی تو سی آپ بات کریں. احرام باندھتے ہیں نا جی، جی اس سے پہلے حج کی نیت سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. اچھا احرام لیکن باندھنے کے آپ بعد پہلے نہیں. غسل کرتے ہیں، حجامت، بال شال ناخن شاخن کاٹتے ہیں، جی یہ احرام سے پہلے سرکار نے لگوائی ہے. اچھا جزاک اللہ جی، مہربانی، شکریہ. جی جنید صاحب کا سوال جی ہے. جی فرمائیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال تھا یہ عاطف بھائی کے سوال سے ہی آگے جڑا ہوا کہ وہ علیحدہ گھر کی ہماری ابھی اس حلقے میں بات ہوئی تھی، تو اس میں پوچھنا یہ تھا کہ علیحدہ گھر کی تعریف کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر والدین ایک گھر میں رہتے ہیں اور وہ 2 منزلہ عمارت ہے اور اس میں جو نیچے والی ہے اس میں والدین رہتے ہیں اور اوپر والے میں اولاد ہو، تو ایسی صورت میں اس کو الگ گھر سمجھا جائے گا یا اس کو بالکل ہی یعنی فزیکلی الگ کرنا اس کی تعریف بنے گی؟ وہ الگ سمجھا جائے گا جی. اچھا، اور دوسرا بھی ایک سوال ہے میرا کہ طواف وداع ہے حج کے بعد، وہ احرام کی حالت میں یہ ہوتا ہے یا احرام کھل جانے کے بعد ہے؟ کیا جی؟ طواف وداع حج کے بعد جو طواف وداع ہوتا ہے وہ احرام کی حالت میں ہی ہوگا یا جو فرض آ جائے جی وہی نا جی. جی جی جب ہاں وہ اس میں تو احرام کی پابندی نہیں ہے جی. اچھا، اور یہ وہ ایسا بھی جب آپ کنکریاں مار لیتے ہیں نا جی، قربانی ہو جاتی ہے، آپ سر منڈا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ غسل کریں اور پھر اپنے عام لباس میں جو ہے طواف کر لیں، طواف زیارت جس کو کہتے ہیں.
جی جی اچھا، اور یہ جو طواف ہے یہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ مدینہ چلے جائیں اور مدینہ سے واپسی آ کے کیا جائے، یا اس کو کر کے ہی کہیں حرم کی حدود سے باہر جا سکتے ہیں؟ نہیں، طواف کا وقت وہ مقرر ہے جی، جس طرح نماز کا وقت اس سے پہلے نہیں نا جی پڑھ سکتے، اچھا لیکن صحیح جو ہے وہ آپ جب یہ 8 کو احرام باندھتے ہیں اور آپ نے منا جانا ہے تو اس وقت طواف نفلی طواف کے ساتھ صحیح کر لیں تو پھر آپ کو طواف زیارت کے ساتھ صحیح کی ضرورت نہیں رہتی ٹھیک اس لیے طواف اسی وقت کرنا ہے جب آپ وہ کنکریاں مار کر آئیں گے. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی اصغر بھائی آپ کا سوال ہے. جی السلام علیکم. میرا جی. سوال یہ ہے کہ جی پاکستان کے علاوہ اور بھی ملکوں میں شاید، لیکن ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، قربانی جو ریاکاری کی جاتی ہے ان کو سجایا جاتا ہے جیسے ہندو بیلی کے لیے ان چیزوں کو لے کے جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام کا اور مساجد کا کیا رول ہے؟ اس چیزوں کو وہ کیوں نہیں روک پاتے؟ جی دیکھیے جی، یہ بارہا بات ہوئی ہے کہ یہ جو قربانیوں کو آگے پیچھے نیٹ پہ ٹی وی پہ تشہیر کراتے ہیں نا جی، یہ تو بالکل منع ہے، ٹھیک نہیں. اور پھر اتنا مہنگا جانور جو ہے، کروڑ کا 2 کروڑ کا لاکھوں کا جو ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. درمیانے قسم کا جانور جو ہے وہ قربانی کرنا چاہیے. اور جب وہ لوگ اتنے شوق کے ساتھ لیتے ہیں تو لوگ بھی ان کو پالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے کیمیکل کھلاتے ہیں، وہ موٹے ہو جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے جو ہے. درمیانہ جانور جو ہے خون بہانا مقصود ہے جی، نہ کہ گوشت جو ہے وہ کھانا یا اس طرح کی کوئی بات ہے. تو یہ ساری کمزوریاں اور خرابیاں ہیں جی. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ یہ خرابی ہے کہ نہیں، میرا یہ تو کلیئر ہے کہ یہ خرافات ہے، جی یہ شو جی بازی ہے، منع ہے. ریاکاری آپ مساجد پوچھتے ہیں. کا میرا سوال یہ ہے کہ علماء کرام کا اور مساجد کا کیا رول ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے؟ جی یہ تو مساجد والے بتا سکتے ہیں نا جی کہ ان کا کیا رول ہے یا کیا ہے. اب بے شمار مساجد ہیں جی. اب یہ ٹھیک ہے، تو میرا سوال کا جواب مل گیا جی، بہت شکریہ. اس میں منع تو سب لوگ ہی کرتے ہیں، تمام مساجد میں اس چیز سے منع کیا جاتا ہے، ریاکاری سے، اور اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ اس بندے کی اپنی ثواب دید ہے جو قربانی کر رہا ہے. میں نے کہا نا، مجھے زبردستی میرے کسی سوال کے کا سر جواب پہ مل بندوق گیا. تو آپ رکھی مزید جا وقت سکتی، ضائع صرف مت کریں تو اور آپ دوسرے لوگوں کو باری تبلیغ دیں. ان کو زبانی طور پہ صرف درس دیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ حضور کے بارے میں حضور نے بھی یہی کہا تھا کہ میرا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے. اس سے آگے میں ان پر کوئی داروغہ یا کوئی زبردستی کرنا میرا کام نہیں ہے. میرا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، عمل کرنا نہ کرنا وہ اس بندے کی اپنی ثوابدید پر منحصر کرتا ہے. ضرور، میں عرض کر چکا ہوں، میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا، مزید اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کو موقع دیں. جی اللہ حافظ. جی بالکل، اس میں وہ تشریح اس لیے ضروری تھی کیونکہ شاید آپ کے وہ مشاہدے سے نہ گزرا ہو، نہیں، کیونکہ میں نے علماء کرتے اپنا رہتے تجربہ ہیں. بیان کرنا ضروری سمجھا کہ اس چیز کی مذمت کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریاکاری سے بچا جائے، لیکن انفرادی طور پر عمل کرنا اس فرد کا انفرادی ایک عمل ہے. اگر اور کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے جی. اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ مینا کے اندر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ بھی ہے، اس کے اندر بھی بڑی بہترین قسم کی، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر کی ہر ہدایت ہی بہترین ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی واپسی ہے، اور واپسی کے بعد جو ہے وہ عالم آخرت کی طرف جو ہے وہ آپ کی تیاری اور آپ کا سفر ہے. اگر آپ بھائی مشورہ کر لیں، مناسب سمجھیں تو اس موضوع کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. 1-2 مجلسیں اس پہ لگ جائیں گی، یعنی خطبہ مینا اور پھر واپسی جو ہے مکہ مکرمہ سے، پھر راستے کا خطبہ ہے، اور پھر مدینہ پہنچ کر جو ہے ملک بقا کی تیاری کا جو
सिलसिला शुरू हुआ, तो उस पे अगर आप चाहें तो कुछ कह दिया जाए। ये भी एक सीरत पाक का हिस्सा है। ये आप मशवरा करके फिर रियाज भाई के जरिए से मुझे बता देना है। अगर जी जरूर इंशाल्लाह। जी हाँ, दरस ही है तो ठीक है जी। आप और हदीस। मौलाना एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा जी जी कि फरमाएं जी। कुर्बानी का जो फलसफा है जी उसको हम अपनी अमली जिंदगी में किस तरीके से उस पर अमल कर सकते हैं, फलसफे पर? कुर्बानी का जो मुख्तसर फलसफा है ना जी, आप जरा गौर फरमाएं कि अगर मुझ बूढ़े को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हो कि या तो अपना माल कुर्बान कर दे या अपनी जान, तो मैं समझूंगा कि जान के बदले माल का आसानी है कुर्बान कर। और फिर अल्लाह मुझसे फरमाए या तो अपने नौजवान मासूम बेटे को कुर्बान कर दे या अपनी जान को, तो मैं समझूंगा कि अपनी जान जो है ना ये ज्यादा बेटे की जान के मुकाबले में आसान है मेरे लिए। तो कुर्बानी का फलसफा यही है, ना माल अल्लाह ने ना अपनी जान, बेटा को सबसे प्यारी चीज जो है। तो कुर्बानी का फलसफा तो यही है कि जो सबसे प्यारी चीज है वो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान हो। इसलिए फिर हदीस पाक के अंदर जो है इस कुर्बानी को जान का बदल करार दिया गया है। गोया कि अगर आपने कुर्बानी उन्हीं एहसासात के साथ, जज्बात के साथ, उसी खुलूस के साथ अगर कुर्बानी की है तो अल्लाह के दरबार में ऐसा ही है गोया कि आपने अपनी जान अल्लाह के नाम पे जो है वो कुर्बान कर दी। ठीक है। उसमें मैं अभी तक ये चीज वैसे समझ नहीं सका हूँ कि हमारे पूरी मुस्लिम दुनिया में करोड़ों के हिसाब से कुर्बानियां होती हैं हर साल, लेकिन उसके बावजूद अगर कुर्बानी का फलसफा ये है कि हम बुराई के लिए अपनी कोशिशों को कुर्बान करें, बुराई और अल्लाह का जो निज़ाम कायम करने के लिए हम कुर्बानी दें, तो वो चीज तो फिर हमारे सामने नहीं आ रही। तो फिर ये जो फलसफा है ये इस पर या तो हम सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं या फिर इसका फलसफा ही कुछ और है। मेरे भाई ये मौजूद मुफस्सल है, इस पे मुफस्सल बात करेंगे, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि क्या हमारी जो नमाज है जो उसका फलसफा है हम उस पे अमल करते हैं कि एक ही सफ में खड़े होते हैं, कचहरी थाने में मुकदमा भी होता है, अब एक दूसरे को नमाज में सलामती की दुआ देते हैं, फिर बाहर जाकर लड़ते हैं जी। और इसी तरह हम सर सजदे में रखकर, सजदे का मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो चीज है ये खुदा के सामने झुक जाए, यानी जिंदगी के हर मामले में अल्लाह के हुक्म के सामने, न कि सर। तो ये चीजें जो है ना बगैर सोचे समझे हम अदा करते हैं, और ये एक रस्म भी समझ लें, माफ करना, कि बस हमारी आदत बन चुकी है कि हम ये चीजें अदा करते हैं। और कुर्बानी तो वो भी करते हैं जो फर्ज नमाज अदा नहीं, ज़कात नहीं देते लेकिन कुर्बानी कर लेंगे जी। तो इस तरह बेशुमार ये खराबियां हैं, इस्लाह की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। ठीक है जी, फिर नमाज का टाइम। जी जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर खालिद साहब। आपने तो पढ़ ली होगी। नहीं, हम दर्स के बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही, ठीक है जी, ठीक है जी, शुक्रिया। अब हम इंशाल्लाह अपने हदीस के